کہ اگر اخلاق میں اور معاملات میں کمی آ گئی تو قیامت کے دن انسان کو اس کو پورا کرنے کے لیے صرف دو ہی راستے ہیں، اور پہلی صورت یہ ہے کہ آپ کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک بار پھر سے ایک دینی مجلس میں اکٹھا ہو کر کے دین کی باتیں سننے اور سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین مجلس، میری پیاری ماؤں اور بہنوں، بنیادی طور پر جب ایک مسلمان کے ذہن میں دین کا تصور آتا ہے تو ہم اپنے لیے دین کو 5 وقت کی نماز، رمضان کا روزہ، زکوٰۃ، حج کو ہی دین سمجھتے ہیں، جبکہ ہم کو اور آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ یہ چاروں چیزیں دین اسلام کی عمارت ہیں، عمارت کا ایک حصہ ہے، نہ کہ مکمل عمارت ہے۔ آپ اگر گہرائی سے قرآن و سنت کا مطالعہ کریں گے تو ایک بات ہمارے اور آپ کے سمجھ میں آئے گی کہ دین اسلام 4 چیزوں پر قائم ہے، یا یوں کہیے کہ دین اسلام کی بنیاد یا شریعت اسلامیہ کی عمارت اللہ نے 4 چیزوں پر قائم کیا ہے۔ ان میں پہلی چیز جو ہے وہ ہے عقائد۔ اسلام کے اندر بے شمار عقائد اور عقیدے کی باتیں رکھی گئی ہیں جن کی تفصیلات قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ دوسری چیز عبادات ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نذر، دعا، بہت ساری عبادات ہیں دین کے اندر، یہ ساری چیزیں عبادت میں آتی ہیں۔ تیسری چیز معاملات ہیں، ہمارا اور آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیسا ہے، اس کے رسول کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے، صحابہ کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے، ائمہ کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے، عوام کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے۔ اور جو چوتھی چیز ہے وہ اخلاقیات، انسان کے اخلاق کیسے ہیں۔ یہ 4 بنیادی امور ہیں جن پر دین اسلام کی عمارت قائم کی گئی ہے۔ 2 چیزوں پر ہم بڑا زور دیتے ہیں، ہم عقیدے اور عقائد کی بات کرتے ہیں، اور بات ہونی بھی چاہیے۔ عقیدے کے جتنے پہلو ہیں ان پر سب پر بات ہونی چاہیے۔ عقیدہ توحید کی بات سب سے پہلے ہونی چاہیے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات ہونی چاہیے۔ عقائد کے جتنے امور ہیں ان باتوں پر لکھا جائے، بولا جائے، سمجھایا جائے، اس کی دعوت و تبلیغ کی جائے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ عقائد کے بعد عبادات کا درجہ ہے، عقائد کے بعد عبادات کا درجہ ہے کہ ہر مسلمان عبادات کے معاملہ میں پکا ہو، لیکن ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آج ہم سب سے زیادہ اللہ کی عبادت میں کچے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آج ہم سب سے زیادہ اللہ کی عبادت میں کچے ہیں، ہم سے فرائض تک ادا نہیں ہوتے ہیں۔ 5 وقت کی فرض نمازیں کوئی نہیں پڑھتا، بمشکل 1-2 آدمی پانچوں صبح سے لے کر کے فجر سے عشاء تک با جماعت انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، تو عبادت کے معاملے میں ہم لوگ کچے ہیں۔ تیسری چیز ہے معاملات، آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیا ہیں، اور چوتھی چیز ہے اخلاقیات۔ یہ 4 بنیادی باتیں ہیں اور امور ہیں جن پر دین اسلام کی عمارت قائم ہے۔ 2 چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ لیتے ہیں، یعنی عقائد اور عبادات، لیکن جو بات کی 2 چیزیں ہیں یعنی اخلاق اور معاملات، ان میں سے ہماری اکثریت قیامت کے دن فیل ہونے کے لیے تیار ہو رہی ہے، ان میں سے اکثر قیامت کے دن فیل ہونے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔
ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے اگر معاملات میں اور اخلاقیات میں کمی ہوگی تو اس کی بھرپائی کی دو ہی صورتیں ہیں۔ یہ بات ہمیں اور آپ کو اپنے دل میں بٹھا لیں کہ اگر اخلاق میں اور معاملات میں کمی آ گئی تو قیامت کے دن انسان کو اس کو پورا کرنے کے لیے صرف دو ہی راستے ہیں۔ اور رہی عقیدے کی بات، اگر آپ کا عقیدہ اچھا ہے اور عبادات میں کمی ہے تو اللہ کی مرضی پر ہے کہ اللہ چاہے تو معاف کر دے یا اللہ چاہے تو عذاب دے کے جنت میں داخل کر دے۔ لیکن دو چیزیں اخلاقیات اور معاملات میں اگر کمی ہوئی تو ان کی بھرپائی کی دو ہی صورتیں ہیں۔ ان کے بھرپائی کی دو صورتیں کیا ہیں؟ پہلی صورت یہ ہے کہ آپ کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی، آپ کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی۔ اور قرآن کی آیت ہم پڑھ لیتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ بلکہ اس کے برعکس قرآن ایک مقام پر کہتا ہے کہ دنیا کی ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی سوائے اہل تقوی کے دوستی کے۔ آخر لوگ کیوں بھاگیں گے؟ اس لیے بھاگیں گی کہ انہوں نے اخلاقیات اور معاملات کے باب میں لوگوں پر بڑا ظلم اور زیادتیاں کی ہیں۔ کسی کی زمین ہڑپ لی، کسی کا مال ہڑپ لیا، کسی کو تجارت میں دھوکہ دیا، کسی کی غیبت کی، کسی پر بہتان لگایا، وقت کی بربادی کی، اللہ کے دین کی تبلیغ اور دعوت میں آگے نہ بڑھے، اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ میں آگے نہ بڑھے۔ یہ بڑے بڑے وجوہات ہوں گے جن کا تعلق آپ کے معاملات سے ہوگا۔ اس کی بھرپائی یا تو آپ اپنی نیکیاں دے کر کے کریں گے، اور جب آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو سامنے والے کا گناہ آپ پر لاد دیا جائے گا۔ جن نیکیوں کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، ہم 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، حج اور عمرے کے لیے بھی جا رہے ہیں، یہ نیکیاں قیامت کے دن آپ کو دوسروں پر اٹھا کر دینی ہوں گی۔ اس کی جو بنیادی وجہ ہے، ہمارے اور آپ کے معاملات اچھے نہیں ہیں، ہمارے اور آپ کے معاملات اچھے نہیں ہیں یا اخلاقیات اچھے نہیں ہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں یعنی اخلاقیات اور معاملات دین کے بنیادی امور سے ہیں، آئیے اپنے اخلاقیات اور معاملات سے جڑی ہوئی ایک سے ہی چیز اہل علم نے خود غرضی سے تعبیر کیا ہے۔ خود غرضی کیا ہوتی ہے؟ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دین اسلام یہ اچھے اخلاق کی رہنمائی کرنے والا دین ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا کہ اخلاق کی اچھائیاں اس کو مکمل کروں، لوگوں کو بتاؤں۔ انک لعلی خلق عظیم، اللہ کے نبی اخلاق کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کو اخلاق کے اچھائی کی گواہی مسلمان غیر بھی دیتے ہیں۔ لیکن غور کیجئے، ہمارا اور آپ کا عقیدہ بڑا اچھا ہے، ہمارا اور آپ کا عقیدہ بڑا اچھا ہے، عقیدے میں بگاڑ نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں عقائد اور رسالت میں مضبوطی کے باوجود اخلاق میں بگاڑ ہے۔ اچھا، ایک اور چیز، جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تو ہم میں سے یہ سمجھتا ہے کہ بگاڑ سامنے والے کے اندر ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جو دروس ہوتے ہیں، خطبات ہوتے ہیں، یا اس طرح کی جو اصلاحی باتیں کی جاتی ہیں کہ انسان سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرے، سب سے پہلے انسان اپنے نفس کی اصلاح کرے۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ لَتَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجئے، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ آج ہمارے یہاں ایک بڑی مہلک بیماری آتی ہے جسے ہم اپنی زبان میں خود غرضی کہتے ہیں، یعنی مطلبی انسان، صرف انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ ان میں سے ایک تو ابھی باقی ہیں، دنیا کے اندر 4 لوگ ایسے گزرے ہیں، ان میں سے ایک ابھی باقی ہے جو دنیا میں سب سے خود غرض شمار کیے جاتے ہیں۔ خود غرضی کی تعریف اہل علم نے کی ہے۔ اہل علم کہتے ہیں آپ اگر خود غرض کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ خود غرضی یہ ہے کہ صرف ہم کو صرف اپنے آپ سے محبت ہو، ہم کو اور آپ کو صرف اپنے آپ سے محبت ہو۔
آپ ہمیشہ جب بھلائی تلاشتے ہوں تو اپنے لیے بھلائی تلاشتے ہوں، دوسروں کے لیے نہیں۔ یا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ کسی اور کے خیر کو دیکھ کر حسد کریں، جلیں، اس کے بعد آپ کی پوری کوشش یہ ہو کہ وہ خیر کیسے اس سے ختم ہو جائے، اس کے یہاں سے وہ اچھائی کیسے مٹ جائے، مجھے نہیں ملتا ہے نہ ملے، اسے تو کم سے کم نہ ملے۔ یہاں ایک بات اور سمجھنا بہت ضروری ہے، زندگی میں کبھی بھی حسد نہیں کرنا، زندگی میں کبھی بھی حسد نہیں کرنا۔ کسی کے مال و دولت، زمین و جائیداد، تجارت، خوبصورتی، اچھا لباس، اچھا گھر، اچھی گاڑی، ان سب چیزوں کو دیکھ کر ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ اس انسان کے لیے ہم کو دعا کرنی چاہیے۔ ایک زندگی کا اصول بنا لو کہ ایک دوسرے کو دعا دینے کا اصول۔ کسی کا کاروبار دیکھو تو کہو اللہ اس کے کاروبار میں اور برکت دے، کسی کی خوبصورتی دیکھو تو اس کے خوبصورتی کے بارے میں دعا کرو، کسی کی اچھی گاڑی دیکھو تو اس کے گاڑی کے بارے میں دعا کرو، کسی کا اچھا عمل دیکھو تو اس کے اچھے عمل کے بارے میں اللہ سے دعا کرو۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حسد کریں گے تو اس کا نقصان ہے۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ حسد کرنے میں ہماری اور آپ کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ ویسے ہم نیکیاں پہلے سے کم کرتے ہیں، اور اگر ایک نیکیاں بڑھائیں گے تو اور ایسی برائی ہے کہ ہماری اور دوسری نیکیوں کو بھی کھا جاتی ہے۔ اور اگر ہم اور آپ کسی کو دعا دیتے ہیں، ہم اور آپ اگر کسی کو دعا دیتے ہیں تو دعا کی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ اس بھائی کے مال میں برکت دے، اللہ اس بھائی کے عمل میں برکت دے، تو فرشتہ کہتا ہے اس کے بھی مال میں برکت دے، اس کے بھی عمل میں برکت دے۔ تو فرشتہ اس انسان کے لیے دعا کرتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے۔ آپ کے دعا کے اس حق میں، اس بھائی کے حق میں آپ کی دعا قبول ہو نہ ہو، لیکن فرشتے کی دعا آپ کے حق میں انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ تو حسد نہ کرنے اور دعا دینے کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ فرشتے کی دعا اور اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں گے۔ میرے بھائیوں، خود غرض انسان وہ ہوتا ہے جو بھلائی صرف اپنے لیے چاہتا ہے، اس کی خواہش یہی ہوتی ہے خیر صرف اور صرف مجھے ملے، اور اگر اسے نہیں ملتی تو اس کی تمنا یہ ہوتی ہے اگر کسی اور کو ملا ہے تو خیر، وہ بھلائی اس سے ختم ہو جائے۔ آپ کو بتاؤں، دنیا کے اندر 3-4 اشخاص ایسے گزرے ہیں جو سب سے بڑے خود غرض گزرے ہیں۔ سب سے پہلے قارون کا نام آتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت ساری چیزیں دی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، لیکن وہ کیا کہا کرتا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، میں تو اتنا بڑا علم والا ہوں کہ علم کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں مجھے ملی ہیں، میں نے اپنے علم کے بنیاد پر یہ ساری چیزیں حاصل کی ہیں۔ خود غرضوں میں دوسرا نام فرعون کا آتا ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی سلطنت دی، لیکن وہ پسند کرتا تھا کہ لوگ اسے رب کہیں۔ وقال انا ربکم الاعلی، وہ کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں۔ پھر اللہ نے نمرود کی مثال دی کہ ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس گئے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ایمان لے آتا، لیکن مال و دولت، زمین و جائیداد، سلطنت نے اس کو اتنا خود غرض بنایا کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جواب میں کہتا ہے انا احیی و امیت، کہ تمہارا رب مارتا ہے جلاتا ہے تو میں بھی مارتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں۔ پھر ایک اور مثال لیجئے، ابلیس کی مثال۔ انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات ہوگی۔ پہلے ایک بات سمجھیے کہ مومن کی حقیقی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ مومن کی حقیقی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ اگر ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، مومن اپنے آپ کو ہم کہہ رہے ہیں، تو ہماری زندگیاں کیسی ہونی چاہیے؟ اگر واقعی طور پر ہمارے اور آپ کے اندر ایمان زندہ ہے تو ان باتوں کو دھیان سے سنیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے جو لوگوں سے محبت کرتا ہے اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جو لوگوں سے محبت کرتا ہے اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور کہا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ،
کوئی آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ دلیل جو ہے ہمارے اندر خود غرضی کی صفت کو مٹاتی ہے اور یہ تعلیم دیتی ہے کہ اگر آپ دین میں صحیح راہ پر ہیں تو آپ کی خواہش ہونی چاہیے کہ آپ کا بھائی بھی صحیح راہ پر ہو۔ آپ اگر تجارت میں اونچے مقام و مرتبہ پر ہیں تو آپ کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ میرے بھائی کو بھی دے۔ اگر آپ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے میں آگے ہیں تو آپ کی خواہش ہو، مومن وہ ہے جو لوگوں سے محبت کرے اور لوگ اس سے محبت کریں، اور جو لوگوں سے محبت نہ کرے اور لوگ اس سے محبت نہ کریں تو اس میں کوئی خیر باقی نہیں رہتا۔ آگے چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے خیر کا باعث ہو۔ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے خیر کا باعث ہو، جو لوگوں کے لیے بھلائی کا ذریعہ ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا، لوگوں خیر کی چابی بنو، برائی کی چابی نہ بنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی ایک مثال سنتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ کہتی ہیں اگر ہم چاہتے تو ہم پیٹ بھر کر کے کھانا کھا سکتے تھے، مال بھی آتا تھا، دولت کے انبار لگتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے اتنے زیادہ طلبگار اور مسلمانوں سے اتنی محبت کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر لوگ آئے آپ سے سواری مانگنے کے لیے، آپ کے پاس سواری نہ تھی، آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ جنگ کے موقع پر آئے آپ سے سواری مانگنے کے لیے، آپ کے پاس سواری نہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، گھر پہنچے بیوی سے کہا ہم تو ہلاک و برباد ہو گئے۔ بیوی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ اتنا مال جو ہمارے پاس آیا ہے کہیں ہمیں برباد نہ کر دے۔ میاں بیوی مل کر کے اٹھے اور سارا مال اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے تھے، چاہتے تو کھا سکتے تھے، نہ کھانے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے اندر خود غرضی نہیں تھی، آپ صرف اپنا نہیں دیکھتے تھے، آپ اپنے سے زیادہ دوسروں کی پرواہ کیا کرتے تھے۔ آپ کو یہ فکر لگی رہتی تھی کہ میں اگر کھانا کھا کر سو جاؤں اور کوئی مسلمان بھوکا سو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا۔ بڑی مشہور حدیث ہے، ہماری اور آپ کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو قریب کرے گا اور کہے گا، اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کیوں نہیں کھلایا؟ اللہ قریب کر کے کہے گا، اے میرے بندے میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑا کیوں نہیں پہنایا؟ بندہ کہے گا، اللہ تو رب العالمین ہے، سارے جہان کا مالک ہے، اللہ تو بھوکا رہے، اللہ تو ننگا رہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ ننگا تھا۔ اپنے دلوں سے پوچھ کے دیکھیے کہ آپ کے مسلمان بچے جو مدارس میں دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ مسلمان بچیاں جو مدارس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، وہ مسلمان بچے جو دور دراز علاقے سے آ کر کے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کا پڑوسی، آپ کا رشتہ دار اور آپ کے خاندان والے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اچھی تعلیم کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ کیا ہم نے اور آپ نے اس بات کی فکر کی، چلو ہم ایک اور دو بچے کی ذمہ داری ہم خود لے لیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اس میں ایک بچے کی ذمہ داری ہم اپنے پاس سے کر لیتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا، لوگوں جس دولت کے ذریعہ تم اپنے لیے دین کا سامان اکٹھا نہیں کر سکتے، کائنات کے رب کی قسم وہ دولت تمہارے لیے قیامت کے دن مصیبت بن جائے گی، وبال جان بن جائے گی۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ مومنین کی صفات یہ ہے، صحابہ کی صفت یہ ہے کہ ان کے پاس کم رہنے کے باوجود بھی وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس ہے لیکن اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کون سا مسلمان بھوکا ہے، کون سا مسلمان ننگا ہے، کسی کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ حیرت تو یہ ہوتی ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں
کہ کیا سود کا مال جو بینک سے آتا ہے کیا اس سے کسی مسلمان کی مدد کر سکتے ہیں؟ لعنت ہو اس قوم پر، لعنت ہو اس قوم پر جسے اللہ نے مال بھی دیا، دولت بھی دی، عقل و شعور بھی دیا، اور یہ پوچھے کہ سود سے کسی مسلمان کی مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ اللہ سے ڈرو اے میرے بھائیوں، یہ خود غرضی کی زندگی ختم کرو، ورنہ قیامت کے دن یہ تمہاری خود غرضی وبال جان بن جائے گی۔ آپ کو میں 2 مثالیں دے کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلی مثال ابلیس کی مثال اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسانوں کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اللہ نے ان سے کہا جب میں اسے پیدا کروں اور اس میں روح پھونک دوں تو اے فرشتوں تم سجدے میں گر پڑو۔ اللہ کا حکم تھا، وہاں سجدہ کرنا تھا، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ کیا کہا اس نے؟ قرآن کے الگ الگ مقامات پر بہت ساری آیتوں پر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، میں نے جس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اس کو سجدہ کرنے سے تمہیں کس چیز نے روک دیا؟ میں نے جس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اس کو سجدہ کرنے سے تمہیں کس چیز نے روک دیا؟ اللہ نے کیا کہا؟ بات تو ہے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ بتانا یہ ہے کہ جب سارے فرشتوں کو جو حکم دیا گیا تھا تو فرشتوں کے ساتھ اللہ نے ابلیس کو بھی وہ مقام و شرف عطا کیا تھا، وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، فرشتوں کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ جب اللہ نے کہا کہ فرشتوں کو سجدہ کرو تو اللہ رب العالمین کا حکم فرشتوں نے مان لیا، لیکن ابلیس نے نہیں مانا۔ اس بدبخت نے کیا کہا؟ اس نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ خود غرضی دیکھیے کہ اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، میں سجدہ کروں۔ ہم کہتے ہیں نا، ہم لوگوں میں سے کسی رشتہ دار سے تھوڑی بڑی انبن ہو جائے، ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں، اور اگر کوئی سمجھائے تو ہم کہتے ہیں میں جاؤں اس کے دروازے پر، میں اس سے پہلے بات کروں۔ میں کی رٹ لگانے والے مسلمان، اس نے بھی کہا تھا میں سجدہ کروں اسے جسے مٹی سے بنایا گیا ہے۔ وَخَلَقْتَنِي مِنَ النَّارِ، اور اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اس نے بتانا چاہا کہ جتنی خیر اور بھلائی ہے اللہ تو نے مجھے پیدا کر کے مجھے دے دیا ہے، اب یہ بھلائی میں کسی اور تک نہیں پہنچا سکتا۔ ہماری بھی مثال ایسے ہی ہے، اللہ تو نے مجھے جو کچھ دیا ہے اب میں دوسروں تک نہیں پہنچا سکتا۔ میں چاہتا ہوں جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے بچے کے وراثت میں آ کر کے کئی گنا زیادہ ہو جائے۔ نہ اس میں غریبوں کا حق ہے، نہ مسکینوں کا کوئی حق ہے، نہ بیواؤں کا کوئی حق ہے، نہ یتیموں کا کوئی حق ہے، نہ محروموں کا کوئی حق ہے، نہ رشتہ داروں کا کوئی حق ہے۔ بعض تو ایسے بدبخت بھی ہیں جنہوں نے ماں باپ پر بھی ظلم و زیادتی کر کے ڈالا ہے۔ اس خود غرضی نے انسان کو یہاں تک ابھارا کہ اس نے ماں باپ پر بھی ظلم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب اس نے کہا انا خیر منہ، خود غرضی دکھائی، اللہ نے بدلے میں کیا کہا؟ فخرج منہا انکا رجیم، نکل تو جنت سے، جا یہاں سے، دفع ہو جا، تو ناپاک ہے، تو گندا ہے، تو غلیظ ہے، اور تو یاد رکھ قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت برستی رہے گی۔ یہ خود غرضی کا انجام ہے جو شریعت اسلامیہ بیان کرتی ہے۔ اس کے بالمقابل دوسرا واقعہ ایک بہت بڑے شخصیت کا ہے جو سورہ کہف میں ہے، ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے ذوالقرنین کے واقعہ میں 3 طرح کی باتیں بیان کی ہیں۔ ایک تو جہاں سورج غروب ہوتا ہے، یعنی سورج جہاں ڈوبتا ہے ذوالقرنین وہاں پہنچے، اور جہاں سورج طلوع ہوتا ہے یعنی جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچ کے دیکھا کہ ایک بستی ہے انسانوں کی، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے اوپر سیدھے روشنی پڑتی ہے۔ ایک انسانوں کی بستی ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی سورج کی روشنی ان کے اوپر سیدھے پڑتی ہے، اس سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا تذکرہ کیا گیا۔ بستی کے لوگوں نے کہا یاجوج ماجوج جب نکلیں گے تو فساد مچائیں گے، لہٰذا ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار قائم کر دیجئے۔ یہ بہت لمبا واقعہ ہے۔ ذوالقرنین نے ایک لوہے کی دیوار تیار کی،
ذوالقرنین نے ایک لوہے کی دیوار تیار کی اور اس کے اوپر تانبا کو پگھلا کر ڈال دیا اور کہا یہ وقتی طور پر ہے، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی، یاجوج ماجوج کا خروج بھی ہوگا، یعنی یاجوج ماجوج نکلیں گے بھی اور زمین پر فسادات ہوں گے اور قیامت کے واقعات رونما ہوں گے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے ذوالقرنین زمین کے بڑے بادشاہوں میں سے گزرے ہیں، مشرق و مغرب کا چکر لگایا، یہ بندہ بستی والوں کو دیکھتا اور گزر جاتا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وقت لگا کر کے ان کے لیے دیوار قائم کیا تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے، تو کتنا بڑا خیر کا کام کیا۔ اب ہم اور آپ اس بات میں غور کریں، ان دونوں مثالوں پر غور کریں۔ جب تک دنیا قائم رہے گی تب تک قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ پڑھنے والے ابلیس کا بھی واقعہ پڑھیں گے جو خود غرضی کی زندگی گزار چکا ہے، اور پڑھنے والے ذوالقرنین کو بھی پڑھیں گے جو لوگوں کے لیے خیر کی چابی بنے، جو لوگوں کے لیے خیر کا کام کرنے والے بنے۔ فیصلہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم کیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ فیصلہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، ہم کیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ خود غرضی کی زندگی جو پوری زندگی آپ کی لعنت کا سبب بنی رہے اور دنیا اور آخرت کی رسوائی کا ذریعہ بنے، یا آپ لوگوں کے لیے فائدہ بخش بننا چاہتے ہیں۔ خود غرضی کی زندگی چھوڑ کر کے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ خود غرضی کی زندگی چھوڑ کر کے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے ڈریے، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے۔ ہر آدمی اپنے دین کے بارے میں، ہر آدمی سے اس کے دین کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ ہر آدمی سے اللہ رب العالمین اس کے دین کے بارے میں سوال کرے گا۔ ہماری جو فجر میں آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، ہم نرم گرم بستر چھوڑ کر مسجدوں میں نہیں آ رہے ہیں، ظہر جا رہی ہمیں کوئی فکر نہیں، عصر جا رہی ہمیں کوئی فکر نہیں، مغرب جا رہی ہے کوئی فکر نہیں، ہم پانچوں وقت کی نماز چھوڑ کر کے چین و سکون کی نیند سوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین ہم سے اس بات کا حساب لے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سے اس بات کا حساب لے گا، اور اللہ رب العالمین پوچھے گا آپ نے دین کے لیے قربانیاں دی کہ نہیں دی؟ خود غرضی کی زندگی نہیں چھوڑی، اللہ کے کلمے کے توحید کو بلند نہیں کیا، نبی کی رسالت کو عام نہیں کیا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، شہر میں رہنے والے بیوہ عورتوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، طالب علموں کے ساتھ، عالموں کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی، بھلائی کا معاملہ نہ کیا، تو کائنات کے رب کی قسم ہے اللہ رب العالمین ایک ایک آدمی سے پوچھے گا، ایک ایک آدمی سے اس کا حساب لے گا، دین کے لیے قربانیاں کیوں نہیں دی؟ لوگ پریشان تھے، اگر تمہارے پاس طاقت و قوت تھی تو تم نے اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ بھائی بہن پریشان تھے، اس کی پریشانی میں ہاتھ کیوں نہیں بٹایا؟ طالب علم تھا، کوئی علم حاصل کرنا چاہتا تھا، تمہارے پاس دولت تھی، تم نے اس کا خرچہ کیوں نہیں اٹھایا؟ دین کے معاملے میں سوال ہوگا تو اللہ رب العالمین ہر انسان سے پوچھے گا، من این اکتسبہ، اس کے مال کے بارے میں پوچھے گا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ مال تم نے کہاں سے کمایا اور مال کو کہاں پر لگایا؟ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ خود غرضی کی زندگی، صرف اپنا اپنا دیکھ، اس کو ہمیں چھوڑ کر کے دنیا میں ہمارے بہت سارے حقوق ہیں، اللہ کے حقوق، رسول اللہ کے حقوق، علماء کے حقوق، طالب علموں کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے سب سے پہلے ہم دین پر خود مضبوطی سے جم جائیں، دین پر خود مضبوطی سے جم جائیں۔ اور یہ بات وہی بارہا والی کہ یہ دین ہمارے لیے کوئی پسند کرنے کی بات نہیں، اگر ہم چاہیں تو دین پر عمل کریں یا نہ کریں، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، ہم کو اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم نہیں عمل کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کے خلاف ہم بغاوت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم کو ہم نہیں مان رہے ہیں، اس بات کو ہمیں ماننا چاہیے اللہ تعالیٰ۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دین کے لیے کوشش کریں، اپنے زندگی کے ماحول کو بدلیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بھلائی کے کام کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو موحد بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو شرک و بدعت جیسی خرافات اور برائیوں سے بچائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔